الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات و نعمتیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت زمین پر رحمت کی طرح اور بارش کے قطروں کی طرح، رحمت کی ہواؤں کی طرح مسلسل برستی ہیں، جن میں جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکے. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم قرآن مجید کی نعمت ہے. اس کی دلیل میں بارہا سورہ رحمان کی آیت شریفہ پیش کرتا رہتا ہوں. الرحمن علم القرآن. وہ ایسے مہربان جنہوں نے قرآن سکھایا ہے. سورہ رحمان قرآن کی ایک اہم ترین صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صدر نعمتوں کا ذکر فرمایا. نعمتوں کا ذکر فرماتے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے جاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ، اس بات کو دہرایا جا کہ اے جنوں انس، اللہ کی کس نعمت کو ٹھکراؤ گے تم؟ اس نعمت کی ناشکری کرو گے، اس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس نعمت کی ناشکری کرو گے، اس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ بار بار کہتے چلے جاتے ہیں. جیسے کوئی شفیق ماں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتی ہے بیٹا ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہیں موٹر سائیکل خرید کے لا کے دی، تمہیں پکنک میں بھیجا، تمہیں آئس کریم کھلائی، تمہاری ہر ضد پوری کی، تو تم ہماری بات نہیں مانو گے. ایسے اللہ تعالیٰ شفقت ممتا کے ساتھ. تو جب نعمتوں کی فہرست بنائی، صدر نعمتوں کی فہرست بنائی جا رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلے ترتیب یہ ہوتی ہے کسی بھی فہرست بنانے کی، جو سب سے اہم شخصیت، سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عنوان لگایا، اللہ سے زیادہ اپنی نعمتوں کے مقام کو کوئی جاننے والا نہیں ہوگا. اللہ نے جو نعمتوں کی فہرست میں عنوان لگایا ہے الرحمن علم القرآن. ایسے مہربان جنہوں نے قرآن سکھا. خلق الانسان. انسان پیدا نہیں ہوگا تو نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھائے گا، لیکن تخلیق کی نعمت کو دوسرے نمبر پر ذکر. تو قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کی ایک جو ہے وہ عقلی دلیل بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، جو بھی چیزیں بنائی ہیں، ان کے استعمال کا صحیح طریقہ انسان کو معلوم نہیں ہوگا تو ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو ان نعمتوں سے جیسے زیادہ سے زیادہ صحیح فائدہ اٹھا سکے، اس کا طریقہ اور قانون جس کا نام ہدایت ہے، اس ہدایت نامے کا نام قرآن ہے. کوئی بھی نعمت، اگر آدمی کو نعمت تو چیز ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، گاڑی موجود ہے، وہ گاڑی چلانا، اس کے ڈرائیونگ کرنا، اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم نہیں. جہاز موجود ہے لیکن جہاز کو فلائی کرنے کا اور اس کا طریقہ اسے معلوم نہیں ہے، تو وہ نعمت اس کے کسی کام کی نہیں، بلکہ وہ نعمت بعض دفعہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو کوئی نعمت تبھی نعمت ہے جب اس کے ساتھ ہدایت ہو. ہدایت نامے کا نام قرآن مجید. اب چونکہ انسان کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ صرف کتابوں سے کسی چیز کو، کسی علم کو یا کوئی طریقے کو حاصل نہیں کر سکتا. ڈرائیونگ کے اصولوں پر اگر آدمی پی ایچ ڈی کر لے، پورے ڈرائیونگ کے قانون اور پورے طریقے ڈرائیونگ پر، لیکن جو کہ کوئی بیٹھ کر اسٹیئرنگ پر اسے کوچ جو ہے وہ ڈرائیونگ کرنا نہ سکھائے تو ہرگز یہ آدمی ڈرائیونگ نہیں کر سکتا. انسان کی ڈرائیور بن ہی نہیں سکتا، نہ ڈرائیو کر سکتا. اسی کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے انبیاء علیہ السلام کو پہلے بھیجا، بعد میں اپنی کتابیں، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ، اپنی انفرادی اجتماعی لائف کو صحیح بنانے کا طریقہ اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کتابوں کی شکل میں اور مذہبی کتابوں، آسمانی کتابوں کی شکل میں دیا. تو آخری پیغام مکمل شکل میں، لاسٹ اینڈ فائنل ایڈیشن ہے قرآن، اس ہدایت نامے کا. تو اس ہدایت نامے کی عملی شکل، پریکٹیکل شکل میں زندگی کی اس گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گویا یہ پریکٹیکل قرآن ہے، عملی قرآن ہے. وہ تھیوری ہے، پریکٹیکل ہے. تو اس طرح قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑا، ہمیں حیثیت خیر امت مسلمانوں کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی ختم نبوت کے بعد کہ ہم قرآن کے پیغام، قرآن کا تعارف دنیا انسانیت تک پہنچائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ زندگی، آپ کا وے آف لائف، آپ کی زندگی کی تمام چیزیں اور آپ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچائے. لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا اور انسانیت کی بھی حق تلفی کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ظلم کیا اور انسانیت کے سلسلے میں حق تلفی کی ہے کہ ہم نے صرف قرآن کا جو کچھ سمجھا ہے، ہم نے اس طرح تعارف کیا ہے اور خود بھی اس کو سمجھا ہے
کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، حالانکہ قرآن میں ایک لفظ کہیں نہیں ہے کہ قرآن صرف ہدی للناس قرآن کہتا ہے، اور رب العالمین ہے، رحمت العالمین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رب، یہ بتایا گیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول ہیں، عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، اور چونکہ مسلمانوں کو کے بارے میں ہم نے کمیونیکیشن گیپ رکھا ہے، اور ہم نے نبی کا تعارف اور قرآن کا تعارف لوگوں سے کرانے کی جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی بحیثیت طبیب، انہیں مریض سمجھ کر ان کی خیر خواہی کا حق ادا نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے جو ہے وہ ایک حریف اور فریق قوم سمجھ کر اپنی مدعو قوموں کو جو ایمان سے محروم ہیں ان کے ساتھ ہم نے رقابت کا اور جو ہے وہ غیریت کا معاملہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ہمیں ظاہر ہے کہ اور عملی طور پر ہم قرآن اور سنت کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، تو لوگ جو ہمارے عمل میں دیکھتے ہیں وہی اسلام سمجھتے ہیں، اس لیے اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ان کے ذہنوں میں 100% منفی جو ہے وہ نظریات پائے جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک دہشت گرد قوم ہے، گندی قوم ہے، جاہل قوم ہے، لڑاکو قوم ہے، بد اخلاق قوم ہے، اس طرح سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو ان کا دین ہے، ان کے نبی ہیں، ان کی کتاب ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد قوم کا دین ہے، تو اس سے کبھی پڑھنے کی وہی نہیں کرتے۔ تو یہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑی زیادتی کی۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم قرآن کا تعارف اور قرآن کے پیغام دنیا انسانیت تک پہنچائیں، اسی کے لیے ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا تھا، اور ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں، لیکن ہم نے نہیں پہنچایا۔ اس لیے وہ عام طور پر یہ ایک طرح کا تاثر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک کامیاب جنگی ایک کامیاب جنگی سپہ سالار کی ایک زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا عالموں کے لیے، مگر ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی صرف وہ انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے نہیں، اس دنیا والوں کے لیے نہیں، چاند سورج ستارے سوری عالموں کے لیے آپ کی ذات رحمت تھی، اور نبی کے واسطے سے جو رحمت کی ہوائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت کی ہوائیں چلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، دنیا کو رحمت سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ کو جنگیں کرائی گئی، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھمائی گئی، لیکن یہ سکھانے اور یہ لوگ، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے ایام کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نبوی زندگی کے چند ایام ہیں جو غزوات میں گزرے، اور ان غزوات سے ہم لوگ عام طور پر دنیا کے ان کا پیغام، ان کو ہم وہ کرتے ہیں جو قبائلی اور خانگی جھگڑے اور جنگیں ہیں، ان سے موازنہ کرتے ہیں، جو ملکی جنگیں اور جنگیں عظیم ہوئی جن میں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی جانیں گئیں، اس سے چھوڑ دیجئے، ان سے بھی ہم موازنہ کرتے ہیں، تو ہم یہ 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھمائی گئی اور آپ سے جنگ لڑوائی گئی، حکم دے کر اللہ نے آپ پر فرض کیا گیا جہاد، لیکن وہ صرف اس لیے تاکہ لوگوں انسانیت کو یہ سکھایا جا سکے اور یہ سمجھایا جا سکے، جب دل میں رحمت ہو اور انسانیت کے لیے رحمت کا جذبہ اندر موجود ہو تو آدمی تلوار بھی رحمت کے لیے اور خیر خواہی کے لیے چلا سکتا ہے۔ افسوس ہم نے تعارف نہیں کرایا۔ اب یہ قریب میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی، اللہ کے پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا لوگوں تک تعارف کرائیں۔ قرآن ابھی بھی اسی طرح جس طرح موضوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اسی طرح لوگوں کے لیے وجہ کشش اور آخری درجے میں اس میں تاثیر رکھی گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ایسی پرکشش زندگی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک جز سیرت کا ایک ایک حصہ اتنا انسانی سیرت کے لیے پرکشش ہے کہ جو ہے انسانیت تک اگر اس کا تعارف کرایا جائے تو ناممکن ہے کہ انسان اس کی طرف راغب نہ ہو اور اس کے اندر کشش نہ ہو۔ ابھی بمبئی میں ہم لوگ ایک دعوتی تربیتی کیمپ میں تھے، تو ایک بڑے انڈسٹریلسٹ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تھی سیرت ہی پڑھ کر، وہ آئے اور آ کر بہت اجلت میں مجھ سے 2-3 باتیں کہنے کے لیے وقت مانگا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ جس سے میری درخواست ہے کہ کسی طرح ایک مہم چلائیے کہ قرآن کا لوگوں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بایوگرافی لوگوں کو تو پڑھائی جائے۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ایک ایک جز، ایک ایک پوری زندگی کا ایک ایک جز انسانیت کے لیے ایسا پرکشش ہے اور ایسا اٹریکٹیو ہے کہ اگر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پڑھ لے تو ناممکن ہے کہ اس سے متاثر ہو کر اس کو فالو نہ کرے، اس سے مجبوراً اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا۔
یقین ہمارے جو ہے بہت کمی ہے. ضرورت ہے کہ ہمیں موقعوں کو تلاش کیا جائے، اور دعوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مواقع تلاش کرتے تھے. جو ہوتے تھے عکاظ کے بازار میں آپ تشریف لے جاتے، وہاں دعوت دیتے، حج کے اجتماع میں دیکھتے، اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بھی موقع لگ جاتا تھا. تو اب چونکہ ابھی قریبی زمانے میں ربیع الاول آ رہا ہے، اور ربیع الاول کو خاص مناسبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے، اس لیے کہ آپ کی ولادت، کچھ تو بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. آپ کی ولادت اسی مہینے کی 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ کی جو 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، اور ہجرت بھی اسی مہینے میں شروع ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ 3 اہم ترین واقعات انسانیت کے لیے ایک اہم ترین واقعات ہیں تینوں. آپ کی ولادت رحمت ہے، اور ہجرت اس سے بڑی رحمت ہے. ہجرت کے بعد ہی جو ہے وہ دنیا نے اسلام کے غلبے کو محسوس کیا. اللہ کے بندوں کی خیر خواہی میں سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہجرت ہے، جس سے ہماری تاریخ ہجری سن منسوخ کیا گیا ہے، وہ بھی اسی مہینے سے ہے. تو اس وقت بڑا اچھا ہو، کیا یہ اچھا ہو کہ مسلمان اس مرتبہ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف اور آپ کی رحمت بھری شخصیت اور رحمت للعالمین شان کو لوگوں تک پہنچانے، اس کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے جو ہے ایک مہم اور ایک جو ہے جنگی پیمانے پر اس کی کوشش کریں. اس کے لیے ایک تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنے کردار سے ہم رحمت بنیں. ابھی اصل میں دو تین دن پہلے ایک میرے پاس ایک کلپ آئی جناب راجیو شرما صاحب کی. میں بہت ہی ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس دنیا کو ضرورت ہے، سماج کو ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمینی کا تعارف کرایا جائے، رحمت بھری زندگی کا تعارف کرایا جائے. میں تمام مسلمانوں سے اس کی درخواست کرتا ہوں. تو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی سمجھا جاتا ہے، عام طور پر یہی شہرت بھی ہے، اور بعض روایتیں بھی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، تو اس کو عید میلاد النبی. اس مرتبہ عید میلاد النبی پر مسلمان کوئی ایک انسانیت کے لیے خیر کا کام، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر آپ کی اتباع میں کسی انسان کی یا عام انسانوں کی بھلائی کا کوئی کام کریں، راستہ صاف کریں، کسی غریب کی ضرورت میں کام آئیں، 2 انسانوں میں صلح کرائیں، کوئی اور کسی مظلوم کا جو ہے گردن چھڑائیں، کسی کو قرض سے نجات دیں، اور اس کا ایک ویڈیو بنا کر یا آڈیو بنا کر نیٹ پر ڈالیں لوگ انسانیت کو تعارف کے لیے، تاکہ لوگوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط تعارف ہے وہ صحیح تعارف ہو جائے. میری طرف مجھے بڑا اچھا لگا، اور مجھے خیال ہوا کہ ایک دن سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں، ہم پورے مہینے کو اس کو جو ہے رحمت کا ماہ، اس دن کو رحمت ڈے بنانے کے بجائے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس پورے مہینے مسلمان اس کی مہم چلائیں اور اس سے موقع سے فائدہ اٹھائیں. اسے دیکھیے، دعوت ہمارے لیے ہمارے اوپر فریضہ ہے. تو دعوت کا طریقہ میرے حضرت والا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، دعوت تو منسوس ہے، طریقہ دعوت منسوس نہیں. وقت کے اعتبار سے ہم دعوتی مواقع تلاش کر سکتے ہیں جیسے بھی ہو سکتے ہیں. تو دعوت منسوس ہے، طریقہ دعوت عبادت نہیں. اس کے لیے ضروریات زندگی بدلتی رہتی ہیں. ایک زمانے میں سفر کے لیے گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو گھوڑا پالنا سنت تھا اور اس کا تھا. اب جہاز ہیں اور اچھی سواری پسند کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیز سواری. تو آج کے زمانے میں گھوڑا تیز سواری نہیں ہے تو اچھی گاڑی سواری ہوگی. اس لحاظ سے اگر ہم ضرورت سمجھ کر اس کی دعوت کی ضرورت سمجھ کر اس مہینے کو اللہ جنگی پیمانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمینی شان کے تعارف کے لیے استعمال کریں، کہ ہم کوشش کریں اپنے برادران وطن، اپنے پڑوس میں پہلے اپنے عمل کو اس مہینے میں 100% لوگوں کے سامنے شو کریں، ظاہر کریں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے، وہ ہمارے نبی نے ہمیں رحمت کی تعلیمات دی ہیں. عمل سے کوشش کریں. پھر دوسرے یہ کہ آس پاس اور گرد و نواح میں خود بھی مسلمانوں کو بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمینی اور آپ کی رحمت بھری سیرت کا تعارف زیادہ سے زیادہ کرایا جائے، تاکہ وہ سیرت سے دوری کی وجہ سے جو ہم لوگ اسلام کے لیے بدنما داغ بنے ہوئے ہیں سنت سے ہٹ کر، تو وہ مسلمانوں کا ایک اچھا تعارف ہو. پھر پڑوسیوں اور برادران وطن تک ان کو زیادہ سے زیادہ کتابوں کے ذریعے، پمفلیٹ کے ذریعے اور ایگزیبیشنز کے ذریعے، بعض یہ بھی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، بڑی بڑی ایگزیبیشن کی جائیں پبلک پلیسز پر، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری وہ جو ہے اقوال اور آپ کے افعال، اور اس کے لیے کسی بھی طرح کے کوئی چیزیں بنا کر ان کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کیا جائے. اور پھر جو ہے انٹرنیٹ کے واسطے سے خصوصاً یہ تو ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آدمی گھر بیٹھے ہوئے کروڑوں لوگوں تک بات پہنچا سکتا ہے. ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس مہینے کو کمپیشن منتھ منائیں ہم لوگ.
ہم منائیں کہ یہ رحمت کا ماہ رحمت منائیں، اس کو بنا کر اس کو لوگوں کے سامنے تعارف کرائیں۔ تو اس کے لیے میں اپنے تمامی دوستوں، ساتھیوں، تمام امت مسلمہ کے لوگوں سے، بلکہ میں چاہتا بہت سے ہمارے برادران وطن اور غیر مسلم بھائی بھی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، انہیں تھوڑا بہت سیرت کو پڑھنے کا موقع ملا ہے، وہ خود یہ چاہتے ہیں، راجیو شرما جیسے ہمارے انصاف پسند دوست اور اللہ کی جن پر رحمت ہے، یقیناً وہ نبوی رحمت سے مستفید ہوئے ہیں، نبی کی رحمت اللہ عالمین شان سے۔ تو ایسے انصاف پسند انسانوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے رسول ہیں، اللہ کی طرف بھیجے گئے اللہ کے رسول ہیں اور عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ تعارف کرانے کے لیے اس مہینے کو ماہ رحمت کے طور پر ایک مہم اور جنگ کے جنگی طریقے پر اس کو جو ہے اس وقت اس کی کوشش کریں کہ یہ جو ہے ہم دنیا کے کونے کونے اور ہر انسان تک ہم لوگ نبی کی صحیح سیرت کا تعارف اور نبی کی رحمت اللہ عالمینی شان کا تعارف کرائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے ایک مہینہ یہ کام کر لیا تو دنیا میں جو اسلام کے خلاف اور دین حق کے خلاف جو بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر مسلسل، آپ کی ذات پر جو مسلسل بے ادبیاں، گستاخیوں کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انسانیت کا اس سلسلے میں حق ادا کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو محبت کا ہمارا تعلق ہے، اس کا تعلق یہ ہے صرف نعت پڑھ کے رو لینا اور سر ہلا دینا یا مدینے کا نام لے کر خوش ہو جانا، نبی ہوئی محبت کا حق ادا کرنا نہیں۔ حق یہ ہے کہ ہم اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے اور اپنی دل رات کی دھن سے اور اپنے اندر کے درد سے نبی کی رحمت اللہ عالمین شان کا لوگوں کے سامنے تعارف کرائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں ابھی سے تیاری کی جائے، ابھی وقت ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیرت کو پہنچانے کا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو کریں، اور اس کو جو ہے ماہ رحمت کے طور پر ہم لوگ انٹروڈیوس کرائیں اور تعارف کرائیں لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی رحمت اللہ عالمین کے صحیح امتی بننے کا حق ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔